مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آج ہماری گفتگو کا یہ عنوان ہے کہ ہر مسلمان پر ہر روز صدقہ ہے۔ آج جو احادیث ہم پڑھ رہے ہیں ان میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غرباء، فقراء، مساکین پر ایک بہت بڑا کرم فرمایا اور ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کیا۔ غرباء اور فقراء کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس مال و دولت نہیں ہوتا۔ جب امراء صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو وہ حسرت و یاس کے ساتھ انہیں دیکھتے ہیں، ان کا بھی دل کرتا ہے کہ صدقہ و خیرات کریں، لیکن ان کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہوتا، وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غرباء فقراء کو بتایا کہ وہ پریشان نہ ہوں۔ صدقہ صرف روپے پیسے سے نہیں ہوتا بلکہ اس کی کئی اور بھی صورتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ، بے شک ہر مسلمان کو ہر روز صدقہ کرنا چاہیے۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف، حدیث کا نمبر ہے 1402۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کون ہر روز صدقہ کر سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّ سَلَامَكَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ، تمہارا مسلمان کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے۔ عموماً ہم سلام جب کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عموماً جو یہ تصور پایا جاتا ہے بھئی سلام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خود کو آپ نیچے لگا رہے ہو، یہ بات نہیں ہے، اور اگلے کو عزت دے رہے ہو، یہ بات نہیں ہے۔ سلام حقیقت میں دعا ہے۔ جب آپ کسی کو کہتے ہیں نا السلام علیکم، تو آپ کو یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کے کو ثابت ہو رہا ہے کہ آپ اس کے ماتحت ہیں یا آپ نے اس کو کوئی اپنا سردار منتخب کر لیا اور خود اس کے نیچے لگ گئے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ سلام دعا ہے۔ تو کسی بھی بندے کے لیے، کسی مسلمان کے لیے دعا کے الفاظ بندہ ادا کرے تو اس سے کوئی اس کا تابع نہیں ہو جاتا۔ تو بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلام جو ہے یہ بھی صدقہ ہے، اور فرمایا کہ اس سے صرف یہ نہیں ہے کہ تمہاری طرف سے صدقہ ادا ہوگا بلکہ اس سے معاشرے میں محبت اور بھائی چارہ بھی پھیلتا ہے۔ آگے فرمایا، عیاداتو کا المریض صدقۃ، تمہارا مریض کی عیادت کرنا بھی صدقہ ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان بھائی پر حق ہے کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کو جائے، یعنی بیمار پرسی، جس کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں پوچھنا، تو بیمار پرسی کرے، اور اگر اسے کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے تو مدد کرے۔ پھر فرمایا، صلاتک علی الجنازۃ صدقۃ، تمہارا جنازہ پڑھنا بھی صدقہ ہے۔ ایک مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی پر یہ بھی حق ہے کہ وہ اس کی نماز جنازہ پڑھے اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ بندہ مومن کے ایمان کا تقاضا ہے کہ راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو اس کو ہٹائے تاکہ اس کے کسی بھائی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حلیت الاولیاء و طبقات الاسفیاء۔ آگے ارشاد فرمایا، ارشادک ابن السبیل صدقۃ، بھولے بھٹکے مسافر کو راستہ بتا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ آگے فرمایا اغاثتک الملہوف صدقۃ،
تمہارا پریشان حال مظلوم کی مدد کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ پریشان حال فقراء اور مساکین کو مالی مدد کے علاوہ بھی کئی قسم کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے ساتھ وہ تعاون کر کے ہم صدقہ کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ کلو کلمۃ طیبۃ صدقۃ، فرمایا ہر اچھی بات کرنا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اچھی بات کرتا ہے تو اس کو بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ الادب المفرد حدیث کا نمبر ہے 422۔ ذکرک اللہ عز وجل صدقۃ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا صدقہ ہے۔ امرک بالمعروف ونہیک عن المنکر صدقۃ، فرمایا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ مسند اسحاق بن راہویہ حدیث کا نمبر ہے 290۔ افسوس کا مقام ہے کہ امت مسلمہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ چکی ہے۔ برے کام ہوتے دیکھ کر ہم سب خاموش رہتے ہیں۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں اگر کوئی برا کام کر رہا ہے تو ہمیں کیا، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے اور ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ مسلمانوں، تمہیں برائیاں مٹانے پر مامور کیا گیا ہے۔ تم اللہ کے وہ سپاہی ہو جنہیں دنیا میں خیر اور بھلائی پھیلانی ہے اور شر اور برائی کو مٹانا ہے۔ یکفو عن الشر فإنہا صدقۃ، برائی سے رک جانا بھی صدقہ ہے۔ یعنی جو بندہ گناہ کا ارادہ کرے اور پھر اس پر خوف خدا طاری ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے گناہ چھوڑ دے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ شعب الایمان حدیث کا نمبر ہے 7210۔ من انذر موسرا کان لہ بکل یوم صدقۃ، جس نے تنگ دست مقروض کو مہلت دی اس کے لیے ہر روز قرض کے برابر کا صدقہ ثواب ہے۔ مثلا کسی مسلمان نے اپنے مسلمان بھائی سے 10,000 قرض لیا، ایک مثال ہے، 10,000 قرض لیا اور 1 سال بعد ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ جب مقررہ میعاد آ گئی تو وہ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہ تھا، اس نے مہلت مانگی تو قرض خواہ نے اسے 1 مہینے کی مہلت دے دی۔ اب قرض خواہ کو ہر روز 10,000 صدقہ کرنے کا اجر ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی مہلت گزر گئی ہے، سال کے لیے اس نے قرضہ لیا تھا، اب وہ قرضہ ادا نہیں کر سک رہا تو آپ اس کو مہلت دیتے ہیں، بھئی ٹھیک ہے یار 1 مہینے بعد، اب مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، تو آپ نے تو دیا تھا اس کو ادھار 10,000، روزانہ 10,000 اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ تو 30 دن کی اس نے مہلت دی، 10,000 روز کا ہوا تو 30 دن میں کتنا ہوا؟ تو اسے 3 لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا اگر 1 مہینے کی مہلت دے گا۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 2418۔ پھر فرمایا کلو تسبیح صدقۃ وتکبیر صدقۃ وتحمید صدقۃ، سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ سنن ابو داؤد شریف حدیث کا نمبر ہے 1286۔ ان تمام احادیث سے ثابت ہو گیا کہ صرف مال و دولت خرچ کرنا اور غریبوں کی مدد کرنا ہی صدقہ نہیں، بلکہ فرائض و واجبات کی پابندی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، طاعات و عبادات کی انجام دہی، ذکر اذکار، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح سب کے سب صدقہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہیں۔ ان میں سے کون سا عمل ہے جو ہم نہیں کر سکتے؟ ان میں سے ہر کام